دیکھیے اس سوال کے تین حصے ہیں۔ پہلا تو یہ حصہ ہے اس کا کہ جو ایکٹ تھا وہ پاس کروایا گورنمنٹ نے 15 جنوری 2020 کو، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک فورکلوجر لاز کی چل رہی تھی لیٹیگیشن، جو فائنلی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کلیئر ہوئی 22 اکتوبر 2020 کو۔ لیکن اس دوران جو باقی کام تھا وہ حکومت نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے کرتی رہی۔ پاکستان کی تاریخ کا اس اعتبار سے ایک زبردست فلیگ شپ پروگرام ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کا، کہ جس کے ذریعے سے پہلی بار پاکستان میں عام لوگوں کو جس قدر وہ کرایہ دیتے ہیں اس قدر ماہانہ قسط رکھ کے 20 سال کی قسطوں کے اوپر مفت ہاؤسز پرووائڈ کیے جا سکیں۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کوئی پلاننگ ہے یا نہیں ہے۔ میں اس کے 4 بڑے پیرامیٹرز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پارٹنرشپ کی نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی نے اور اس کے لیے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کیے ورکرز ویلفیئر فنڈ کے ساتھ، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ، پشاور ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھ، کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ، اور حبیب بینک کے ساتھ اور عسکری کے ساتھ۔ ان میں جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارٹنرز ہیں ڈیولپرز کی حیثیت سے، اور جو گھر یہ بنائیں گے وہ 50% یہ اپنی مرضی سے اور اپنے لوگوں کو دیں گے، اور جو 50% ہیں وہ نیا پاکستان کے اندر جو رجسٹرڈ اپلیکنٹس ہیں، جن لوگوں نے درخواستیں جمع کروائی ہوئی ہیں، یہ ان کو ملیں گے۔ اس کا ایک پہلو۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، اور وہ سوال کے اندر جو یہاں پہ کال اٹینشن کی صورت میں آیا ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، کہ کیا یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے یا نہیں ہے۔ پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جلوزئی نوشہرہ پروجیکٹ پی ایچ اے کر رہا ہے، ایل ڈی اے اور ڈی ایچ اے کے 2 پروجیکٹ لاہور میں ہو رہے ہیں، علی پور فراش ٹاؤن پروجیکٹ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد میں کر رہی ہے، اور یہ جو ہاؤسز ہیں ٹوٹل یہ 3.5 مرلہ سے لے کے 5 مرلہ تک کی زمین کے اوپر بنائے جا رہے ہیں۔ یہ 45,000 ہاؤسز ہیں، اور جن کا پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے مئی 2020 کے اندر سے، اور ان کی جو کمپلیشن ہے اس کے لیے جو ٹائم دیا گیا ہے جناب اسپیکر وہ 18 مہینے کا ٹوٹل ٹائم ہے۔ سو اٹس گوئنگ ٹو بی کمپلیٹڈ سون۔ اب یہ جو قسط ہے اس کی وہ کیٹیگری سامنے رکھ کے 3.5 مرحلے سے 5 مرحلے تک 6,000 ماہانہ کی بھی قسط ہے، 8,000 ماہانہ کی بھی قسط ہے، اور 10,000 ماہانہ کی قسط ہے جو کم اجرت والے لوگوں کے لیے اور قسط ہے، اور جو سائز ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے وہ قسط بنائی گئی ہے۔ یہ کانسیپٹ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا یہ ہے کہ کرایہ دینے والے لوگ کرائے کی بجائے قسط دیں گے، اور 20 سال میں وہ قسط دیتے رہیں گے اور مالک بن جائیں گے۔ اس کا جو آخری پورشن ہے وہ اس طرح سے ہے جناب کہ پیری اربن پروجیکٹس ہیں، جو شہر کے ساتھ مضافاتی قصبہ جب چھوٹا شہر آباد ہو جاتا ہے ان کو پیری اربن ایریاز 12 تحصیلوں میں ملک بھر کے اندر 12 پروجیکٹس کا پرائم منسٹر صاحب نے ابھی افتتاح کر دیا ہے حال ہی میں، اور یہ جو ٹوٹل قرض کی درخواستیں اپلیکیشنز نہیں کہ مجھے چاہیے، قرض کی درخواستیں ابھی تک 33,506 آ چکی ہیں، اور اس کے لیے مالیت رکھی ہے 110 ارب روپے کا قرض دیا جائے گا، اور ان میں سے جو قرض منظور ہو چکے ہیں وہ 35 ارب اور 30 کروڑ ہیں۔ اس لیے I hope this satisfies the honorable member کہ یہ پروجیکٹ اس کی پلاننگ بھی ہے، اور اس کے اندر 150 لوگ جو ڈیپوٹیشن پہ مختلف جگہ سے ایکسپیرینس رکھنے والے تھے وہ لائے ہیں، اور وہ سیٹسفیکٹریلی کام کر رہا ہے۔ Mr. Nawab Sher Wasir Sahab, to ask one question. منسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں مجھے ان سے اختلاف قطعاً نہیں ہے،
اچھی چیز ہے, ہو رہی ہے, ہونی چاہیے, زیادہ سے زیادہ جلدی ہونی چاہیے. میری مراد اس سے یہ ہے کہ یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں یہ ایک سکیم کے تحت کیے جا رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ دیہاتوں کے اندر سرکاری زمین پہ جو 5 مرلہ غریبوں کو صرف زمین الاٹ کی جاتی تھی, جیسے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی, پھر جناح آبادیاں بنی, اب اسی طریقے سے میرا مراد یہ ہے کہ دیہاتوں میں سرکاری زمین پڑی ہے اور وہ بہت آسان ہے کہ اگر ہماری طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر چلا جائے ڈی سی ہر ضلع کو, تو غریبوں کو 5 مرلہ بھی گھر جو ملیں گے, پلاٹ ملیں گے, اس پہ وہ اپنی جیب سے بھی گھر بنانے کے لیے تیار ہے. جہاں منسٹر صاحب نے ساری تفصیل بتائی ہے گورنمنٹ کی پالیسی کی, بہت خوش آئند ہے, لیکن جو غریب لوگ دیہاتوں میں رہ رہے وہ شاید وہاں تک نہ اپروچ کر سکیں. آپ ان کو وہ 5 مرلہ اسکیم جو ہے اس کے تحت وہ پلاٹ دے دیں, وہ خود بھی بنانے کے لیے تیار ہے. آج کل دیہاتوں میں بھی زمین بہت مہنگی ہو چکی ہے, وہ لوگ غریب خرید نہیں سکتے, وہ آگے اپنا گھر نہیں بنا سکتے. تو یہ پہلے دور میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں جو زمینیں دی گئی تھی, لوگوں نے گھر بسائے, نئے دیہات بنے, اور آج بھی وہ ان کے نام سے منسوب ہیں. تو میری مراد ہے کہ عمران خان صاحب بھی 5 مرلہ اسکیم غریبوں کے نام پہ بھی ساتھ ضرور شروع کریں, تاکہ وہ بھی دیہات ان کی آبادی ہو اور وہ گاؤں بسیں اور عمران خان صاحب کا بھی نام ہو. اور جہاں پالیسی کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ خوش آئند ہے, وہ کریں, لیکن میری مراد یہ ہے کہ 5 مرلہ اسکیم بھی ہمیں ساتھ غریبوں کو پلاٹ دینے کی شروع کرنی چاہیے. جناب اسپیکر, یہ میری مراد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل منسٹر صاحب اس پہ ضرور مجھے مطمئن کریں گے. بابر اعوان صاحب پلیز. تھینک یو ویری مچ مسٹر اسپیکر. فاضل ممبر نے جو تجویز دی ہے اس کو میں ڈسکس کر لوں گا متعلقہ منسٹری کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ, کہ جو دیہات کے اندر کوئی فیڈرل گورنمنٹ یا پروونسز کی, موسٹلی تو اب 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جو پروونسز کی زمین ہے وہ پروونسز ہی اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ تجویز دیکھی جا سکتی ہے. اور میں اس تجویز سے جو باتیں پیدا ہوئی ہیں ان کے اوپر میں آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کے ذریعے سے فاضل ممبر صاحب کو بھی. ایک تو یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ سے 12 تحصیلوں میں 12 پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں جو اربن ایریا نہیں ہے. پیری اربن ایریا کا مطلب یہ ہے کہ شہر سے ہٹ کے جو قریبی قصبے ہیں یا دیہات ہیں, یہ ان کے اندر ہیں. ان میں سے ایک اسلام آباد کا میں نے بتایا, علی پور فراش ہے, یہاں ایک گاؤں جو ترلائی روڈ کے اوپر ہے, اس کے اندر بھی ایک سکیم بن رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ لو کاسٹ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ وہ بھی آ رہا ہے, اس کو بھی ایکسٹینڈ کریں گے پاکستان کے دیہاتوں تک. اور میں ساتھ یہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو پہلا 1 لاکھ گھر بنے گا, اس گھر میں سے 3 لاکھ حکومت سبسیڈائز کرے گی پرائز کو. اور یہ جو 188 اس کے علاوہ پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں جنہوں نے پروپوزل دیے ہیں, اور ان کی لینڈ سلیکشن ہو گئی ہے کہ زمین کس جگہ واقع ہے اور کیسی ہے اور قابل قبول ہے, ڈیزائن مکمل ہو گئے ہیں, اور 30 لاکھ گھر اس پروجیکٹ کے نیچے بنائے جا رہے ہیں. اور یہ 4 سے 6 ماہ کے عرصے میں یہ گھر بننا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ 11,000 فلیٹ ہاؤسنگ منسٹری کے ساتھ جو اٹیچڈ ہاؤسنگ, پہلے ایک اور طرح کا اس کا تھا سلسلہ, لیکن اب وہ ایک اتھارٹی ہے انڈر دی ایکٹ, وہ بھی بنا رہی ہے. جی آئٹم نمبر 3 علی محمد خان جی, کون تو میں کر کے ایجنڈا کر کے, جی انور تاج صاحب پلیز, اس کے بعد کرتے ہیں جی پلیز. شکریہ جی. I intend to introduce a bill to consolidate and amend the law relating to territorial sea and maritime zone of Pakistan, the Pakistan Maritime Zones Bill 2021. Item number 4, a bill to consolidate and amend the law relating to territorial sea and maritime zones of Pakistan, the Pakistan Maritime Zone Bill 2021.
stand introduced. Item number 4, Mr. Hamad Azhar. کون کرے گا؟ علی محمد خان پلیز. سر آنریبل اسپیکر صاحب یہ بل تو میں لے کروں گا لیکن کالنگ اٹینشن انہوں نے خود ہی آ کے کرنا ہے اس کی پریپریشن میرے پاس نہیں ہے سر. سر آئی وانٹ ٹو لے آن بہاف آف مسٹر حماد اظہر منسٹر فار انرجی to introduce a bill further to amend the Petroleum Act 1934, the Petroleum Amendment Bill 2021. جی. A bill further to amend the Petroleum Act 1934, the Petroleum Amendment Bill 2021 stand introduced. آئٹم نمبر میں دیتا ہوں جی, بس صرف 4-5 منٹ کی ایجنڈا ہے وہ کرتے جی. آئٹم نمبر 5, یہ آئٹم نمبر 5 ہے. ایک منٹ رانا صاحب, ایک منٹ. یہ بل پاس ہوا ہے سینٹ سے اور یہاں سے بھی پاس ہوا ہے ابھی, تو اس کا کیا کرنا ہے؟ علی محمد خان, ابا روان صاحب پلیز. یہ سر جی اس بل کو کمیٹی اس کے کے بعد ذریعے سے پارلیمنٹ میں آیا تھا اور پارلیمنٹ نے اس کو لوور ہاؤس نے اپروو کیا. سینٹ میں جو گیا وہ ٹریویل سی ڈیفینیشنز ہیں کہتے ہیں, تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس لیے یہ بل اب یہاں پیسج کے لیے آج یہ پاس ہوگا. جی.